حضور صاحب سجادہ جانشین مخدوم سمنا نبی رہے حضور سرکار کلام شہزادہ حضور شیخ اعظم غرور. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت کے ساتھ جھوم کر پوری عقیدت کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مالک و توبہ بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور پڑھ رہے ہیں محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مالک و توبہ بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. بخشش کا وہ مژدہ جو سنائیں تو عجب کیا. بخشش کا وہ مژدہ جو سنائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا. جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. اور حضرات یہ شعر بھی محبت سے سماعت فرما لیں. والد گرامی فرماتے ہیں کہ حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. اور مکہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ پلتا ہے زمانہ پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. حضرات رات کے اس حصے میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بیدار سماعتیں لیے یہاں بیٹھے ہیں. یہ بھی رب کا بڑا فضل ہے نا. آج کے اس اسٹیج پر کسی بھی خطیب کو ہاتھ کے اشارے سے اور سبحان اللہ کہو یہ کہہ کر کے جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ خود جاگے رہے. یہ بھی رب کا بڑا فضل. چلیے رات کے اس حصے میں
کچھ روایت سے ہٹ کر گفتگو ہو جائے، جو اسٹیجوں پر روایتی گفتگو ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کچھ فکر کی باتیں ہیں۔ سب اہل سامعین اچھے ماشاءاللہ سماج رکھنے والے لوگ ہیں، ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی لمحے فکر کہ آج ساری دنیا میں مسلمان کہے جانے والی قوم کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس 58 ممالک ہے، وہ قوم دنیا میں سب سے کمزور ہے، سب سے مظلوم ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے سے ظلم و تشدد و بربریت کی کوئی بھی آندھی چلتی ہے تو اس کا رخ آج مسلمانوں ہی کے نشیمن کی طرف ہوتا ہے۔ کہیں بھی انتشار ہے، ظلم ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، قتل عام ہے، سلطنتیں تباہ کی جا رہی ہیں تو وہ کوئی سلطنت اور نہیں ہوتی، وہ کسی مسلمان ہی کی ہوتی ہے۔ یہ حالات ہیں، اور جہاں نہیں ہیں وہ بھی اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں وہ بھی کسی نہ کسی تباہی کی نظر ہی ہونے والے ہیں۔ اور میں آپ سے بتا دوں، اس ہند کی زمین پر، بھارت کی زمین پر رہنے والے سنی مسلمانوں کو بتا دوں، آپ بھی کب کے تباہ ہو چکے ہوتے، لیکن بس احسان مانیے، شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ آپ کو بھارت میں بنایا ہے خواجہ نے، بٹھایا ہے خواجہ نے، اور ان کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں تو آپ محفوظ ہیں، ورنہ حالت ہماری بھی کچھ اچھی نہیں ہے، حالت اچھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، تھوڑا جائزہ لیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ایک بڑا نام تھا دنیا میں، جسے دیکھنے کی لوگ خواہش رکھتے تھے، طلب رکھتے تھے کہ دیکھا جائے کہ یہ قوم جو زمین کے افق پر ابھری ہے، سطح پر ابھری ہے، وہ قوم مسلمان ہے کیسی، ہے کیسی کہ ہزاروں کے مقابلے میں 313 فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ قوم کیسی ہے کہ دیار غیر میں بھی جا کر ان کے چہروں پر وہی اطمینان ہے، قلب کو وہی سکون ہے، قدموں کو وہی ثبات، کوئی فکر نہیں، کوئی سلوٹیں نہیں پیشانیوں پر۔ جہاں بھی جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ ان کا اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے، کہیں غیریت نہیں، کہیں اجنبیت نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں۔ آخر یہ قوم ہے کیا؟ مٹانے والوں نے مٹایا۔ بغداد کی تاریخ شاہد ہے کہ 25 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ بغداد کی زمین پر مسلمانوں کے نام نشان کو مٹا دیا گیا۔ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ ایک کنارے کا پانی مہینوں مدتوں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا، اور ساری لائبریریوں میں جو مخطوطے رکھے ہوئے تھے، قلمی نسخے، مین اسکرپٹس، ان سب کو ان لائبریریوں سے نکال کر دریائے دجلہ میں ڈالنے کی وجہ سے دوسرے کنارے کا پانی مہینوں سیاہ ہو کر بہتا رہا۔ یہ ہماری تباہی کی تاریخ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قوم اتنی تباہ نہیں کی گئی ہے جتنی آپ تباہ کیے گئے۔ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ بغداد کی زمین سے اسلام مٹ گیا، مسلمان ختم ہو گئے، توحید کا پرچم سرنگوں ہو گیا، گرا گیا، اب یہاں کبھی اسلام نہیں اٹھے گا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، دنیا نے، دیکھنے والوں نے دیکھا، اسی بغداد کی سرزمین پر پھر مضبوط ہاتھوں میں پرچم توحید لہراتا ہوا نظر آیا۔ دنیا حیران ہے یہ آخر کون سی قوم ہے؟ اسے کاٹو، اسے تباہ کرو، اسے برباد کرو، اس کی سلطنتوں کو تباہ کرو، اس کے سروں کو اس کے دھڑوں سے جدا کر دو، اس کا قتل عام کرو، مٹا دو اس کو، لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں، پلٹ کر یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ آخر اس قوم میں کیا بات ہے؟ وہ کون سی اسپرٹ ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جو اسے بار بار کھڑا کر دیتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہتی ہے دنیا، آپ کو سمجھنا چاہیے، حیرت سے دیکھتی ہے۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ کون سی دنیا کے افق پر اٹھی ہے، لیکن آج دنیا دیکھ کر آپ کو منہ موڑ رہی ہے۔ ارے یار یہ مسلمان ہے، جانے دو، بڑا خرافاتی ہے،
بڑا فسادی ہے، الٹریٹ ہے، انکلچرڈ ہے، انسیولائزڈ ہے، جنگی ہے، دہشت گرد ہے، کیا کیا نام دے رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ان کی باتیں غلط ہیں، لیکن ان کو کہنے کا کہیں نہ کہیں موقع ہم میں سے کسی نے تو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بولو نا، دیا ہے۔ اور ایسے چند لوگ یہ مواقع دشمنوں کو فراہم کراتے رہے، ایسے چند لوگ، اور اکثریت تماشائی بنی ان سب کی ان حرکتوں کو دیکھتی رہی، تو خاموشی تائید کی علامت۔ آپ خاموش رہے، ایسے فتنوں کو تائید نہ کی۔ دنیا نے ایک بینر، ایک امیج آپ کا دنیا میں بنا۔ یہ تباہی آئی ہے، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی اپنا محاسبہ کرنے کی خیال بھی نہیں آتا۔ محاسبہ کریں گے کیا؟ یہ سچائی ہے کہ نہیں مجھے بتائیے۔ آپ مسلمان ہیں نا، مسلمان ہیں نا۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن آیا، نبی کا فرمان آیا، نبی آئے، اولیاء کرام کی جماعت آئی، صحابہ کی مقدس جماعت آئی، ان کی ساری نصیحتیں، ان کے سارے فرمودات کتابوں میں موجود ہیں، فتویٰ سے بیانوں میں سنتے ہیں آپ۔ تو آپ کے لیے تو یہ سب کچھ تھا نا، لیکن کیا پلٹ کر آپ نے اپنے کسی دنیا کے مسائل کو نبی کے فرمان میں تلاش کرنے کی کوشش کی، قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جبکہ رب کائنات نے واضح طور پہ آپ سے کہا تھا کہ اے مومنو، ہم نے تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی کو، ان کے اسوہ حسنہ کو نمونے عمل بنا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ صبح قیامت تک یہ آواز، یہ قرآن کی آیت آپ کے فکر و خیال کو دستک دیتی رہے گی، آپ کو بلاتی رہے گی۔ اے مسلمانوں، تمہارے مسائل کا حل دنیا میں نہیں ہے، تمہارے مسائل کا حل تمہاری نبی کی زندگی میں۔ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بنیادی فرق ہے۔ کل مسلمان کسی بھی اذیت میں مبتلا ہوتا تھا تو پلٹ کر اپنے نبی کی زندگی کو مطالعہ کرتا تھا، اسے حل مل جاتا تھا، اور ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ کا وہ مسافر بن جاتا تھا۔ آج کے مسلمان میں بنیادی فرق یہی آ گیا کہ آج جب اس کو کوئی مسائل درپیش آتے ہیں تو نبی کی زندگی نہیں دیکھتا بلکہ دنیا والوں کو دیکھتا ہے۔ اس چیز نے ہمیں کتنا کمزور کر دیا، آپ کو احساس ہے؟ آپ دیکھیں آپ کیا تھے اور کیا بن گئے، کیا بن گئے۔ دنیا نے ایک کانسپریسی کی، معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس دین بڑا کمزور ہے، احساس نہیں ہے آپ کو، آپ بھی ہماری طرح ہو گئے، جبکہ آپ دنیا کے دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہی تو آپ نے اپنی شناخت کھو دی، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کھو دی۔ آپ سمجھنے لگے کہ ہم بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہیں، جبکہ آپ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو رب السماوات والارض ہے۔ وہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا۔ یہ فیصلہ اس رب کائنات کا ہے کہ تم دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہو، تم ان میں سب سے بہتر ہو۔ خیر امت کا خطاب، خیر امت کا تاج اللہ نے دنیا کی کسی دوسری قوم کے سروں پہ نہیں رکھا ہے تو اپنے محبوب کی امت پر رکھا ہے۔ جب خیر امت رب کہہ رہا ہے تو تم اپنے مسائل کا حل ان دنیا داروں میں ڈھونڈو گے، اور یہ عادت سی پڑ گئی، اور آپ کیا سے کیا بتائیں۔ کاش کہ آپ، قرآن کا چیلنج ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہر مسئلے کا حل نبی کی زندگی میں موجود ہے، ڈھونڈو۔ کبھی آپ نے ایسی کوشش کی؟ نہیں کی نا۔ آپ نے دنیا والوں کو دیکھ کر کے وہی طرز زندگی اپنا لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بات جذباتی کو کہہ دے یا آپ کو ہرٹ کرنے والی کوئی بات کسی شخص کو کہہ دے تو اس کا ریئیکشن اس پر ہوتا ہے، جواب میں وہ بھی ویسے ہی بات کہتا ہے۔ یہ دنیا کا چلن ہے، یہ دنیا کا چلن ہے، لیکن رابطے کی تعلیمات اس سے الگ ملے گی آپ کو۔ آپ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے، اب روش بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے کیا ریئیکشن ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک سنگر ہے، اس نے کہا کہ صاحب صبح نماز ہوتی ہے تو ہم کو ڈسٹربنس ہوتا ہے، ہماری نیند ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمیں خلل ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو ہماری نیند ٹوٹ جاتی ہے۔
ایک اس کا میسج فیس بک پہ آیا، ہمارے سارے نوجوان بچے سب جذبات میں آ گئے اور صاحب احتجاج فیس بک پہ شروع کر دیا، واٹس ایپ انڈسٹری چالو ہو گئی، بحث و مباحثے شروع ہو گئے، پوسٹ ڈالی جانے لگی اور پوسٹ کا معیار اتنا گرتا گیا کہ گالی گلوچ پر آ گیا۔ مسلمان گالیاں نہیں دیتا، مسلمان تو معاف کرتا ہے، اس کی علامت یہ ہے۔ آپ نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو دنیا کرتی تھی۔ کاش کہ آپ یہ سب کرنے کے بجائے یہ سوچتے، ایک بار آپ کو یہ خیال آتا، یہ جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے کہ یار یہ وہ شخص ہے جس کو اذان جگا رہی ہے، جو اذان کا مطلب بھی نہیں جانتا، اذان میں کس کی کبریائی اور کس کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے جو اسے بھی نہیں جانتا، لیکن اذان پھر بھی اس کو سوتے میں جگا دیتی ہے۔ ہم تو اسے بھی جانتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو ذکر ہو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ نہ اذان ہمیں نہیں جگا پا رہی۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آپ نے دنیا کے انداز پہ سوچا تو یہ اخلاق آپ اپنا کھو بیٹھے۔ یورپین مستشرقین نے ایک پلاننگ کیا کہ مسلمانوں کو ٹوئسٹ کرو، اور ٹوئسٹ کرو یہ جذبات میں آئے گا، اسٹون تھروئنگ کرے گا، راستوں پہ آئے گا، جھگڑے فساد کرے گا، اور اس کی ایک امیج دہشت گردی کی دنیا میں ہم بنا دیں گے، اسی لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی حقیقت میں جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کیا ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو پینٹاگون میں قرآن اور حدیث کو لے کر بیٹھے کیوں ہیں یہ سائنٹسٹ؟ کیا بات ہے، نہیں اجازتیں اسی قرآن سے کر رہے ہیں، زمین کی حقیقتوں سے آشنا ہو رہے ہیں تو اس لیے کہ سامنے قرآن ہے، فلکیات کے ماہرین بن رہے ہیں تو اس لیے کہ قرآن سامنے ہے، نبی کے فرمان سامنے ہے، یہ ماہر موسمیات بن رہے ہیں اس لیے کہ نبی کے فرمان سامنے ہے۔ پینٹاگون چلے جائیے، وہاں صرف ان کے سامنے قرآن و حدیث ہے، ان کا کوئی دوسرا ماخذ نہیں ہے، وہ ایک آیت پہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہیں، دنیا کو ایک نئی چیزیں دے رہے ہیں۔ تو وہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، قرآن کی صداقت اور حقانیت کیا ہے، ہمارے نبی کی صداقت اور حقانیت کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ایسے گستاخانہ جملے، کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی نبی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں جب کوئی جانتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں جو مسلمان اپنی شناخت کھو چکا ہے، وہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گیا ہے، وہ بھی ہماری ہی طرح سوچتا ہے، تو چلو اس کو جذباتی ایسی باتیں کہی جائے جو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، وہ وہی کرے جو ہم کرتے ہیں، پھر اس کی ایک امیج فریم کر دی جائے کہ دیکھیے مسلمان کتنا الٹریٹ ہے، ذرا سی بات پر سڑکوں پر نکل آتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ آپ کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے، اور آپ نے ایسا کیا بھی۔ مستشرقین نے نبی کو دہشت گرد کہا، معاذ اللہ، ریئیکشن ہوا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، جھنڈے لے کر آ گئے، احتجاج شروع کر دیا گیا۔ یورپین مستشرقین کہتے رہے کہ صاحب بولنے کی آزادی سب کو، حالانکہ یہ بولنے کی آزادی میں نہیں ہے کسی مذہب کے پیشوا اور رہنما کو توہین کی جائے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی یہ بولنے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی، اس پر مقدمہ ہوا، بعد میں کلیریفیکیشن بھی آیا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ ظاہر ہے کہ یہ بڑا جذباتی مسئلہ تھا، دل کو چوٹ پہنچانے والی چیز، بالکل گھائل ہو گئے، ہماری عقیدتیں محبتیں مجروح ہوئی، ہم شدید اذیت میں آئے جو ہم نے اپنے آقا کے بارے میں ایسی گستاخانہ الفاظ سنے۔ تو ہم نے کیا اس کے ریئیکشن، اور کرنا کیا تھا؟ دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، نبی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں رب کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے تھا، اور سجدے میں سر رکھ کر تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے تھا کہ مولا کوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری خطائیں اس درجے کی ہیں کہ ایسے دردناک حادثات ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں، وہ نبی جو ہماری جان سے زیادہ ہمیں پیارا ہے، آج اس کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہماری سانسیں آ جا رہی ہیں، تو مولا اس اذیت سے ہمیں محفوظ کر لیں۔ ہونا بھی چاہیے، طرف سے دعا کرنی کیا کیا آپ نے؟ ایک بھی آدمی اس احتجاج کو لے کے خانے خدا میں آیا کیا؟ نہیں آیا۔ واٹس ایپ انڈسٹری کھول دی گئی، اس پر مکالمات اور پوسٹیں جاری ہو گئی، اس نے بکواس کی، آپ لفٹ کر گئے، اس گستاخ کے، بے باک کے، دریدہ دہن کے، ظالم کے نبی کو دہشت گرد کر دینے سے کیا دنیا یہ بات مان لے گی؟ مان لے گی؟ کیسے مان لے گی؟ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں میں آپ کو، آپ دیکھیں ایک شخص ہے، میرا مرید ہے، وہ گاڑی لے کر میرے پاس آیا، نئی گاڑی شو روم سے نکالا، اس نے کہا حضرت میں نئی گاڑی شو روم سے لے کر آ رہا ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ وقت تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، میں شارٹ ڈرائیو لے کر آپ کو لا کے یہاں چھوڑ دوں گا، ہے نا؟ نہ چاہ کر بھی مرید تھا، ظاہر ہے کہ مرید تو اولادی ہوتا ہے، اولاد کو کسی بات پہ مچل جائے تو پھر باپ کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو بھائی بہت شارٹ ڈرائیو لینا، زیادہ لمبا مت لینا۔ وہ لے کر آیا، لا کے پھر مجھے چھوڑ دیا۔ اب اس موقع پہ ایک ایسی انسان کی عادت ہے، فطرت ہے کہ پوچھتے ہیں کہ حضور گاڑی کیسی لگی؟ آپ بھی پوچھیں، سبھی پوچھتے ہیں کہ حضور گاڑی آپ کو کیسی لگی جو میں نے لیا ہے؟ میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور میں نے کہا کہ ہاں ماشاء اللہ تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ وہ چونکا کہ حضرت یہ تو کار ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹرک بہت اچھی ہے؟ ہم نے کہا تم صحیح کہتے ہو لیکن تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے حضرت کو کچھ کنفیوژن ہو گیا، اس نے کون مینول گائیڈ اور انوائس ریسپٹ جو تھی وہ جس پہ بلنگ ہوئی تھی گاڑی کی، اس پر بھی کار لکھا تھا۔ اس نے کہا دیکھیے ٹوٹا کمپنی نے بھی حضرت اس گاڑی کو کار کہا ہے، ٹرک نہیں ہے یہ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹوٹا کمپنی بھی صحیح کہتی ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ وہ اور پریشان ہوا، اس نے فوراً RTO کا پیپر نکالا کہ حضرت گورنمنٹ نے میں نے اس کو رجسٹر کرایا ہے، نمبر لیا ہے، RTO آفس بھی سے کار دکھ رہا ہے، ٹرک نہیں۔ ہم نے کہا RTO آفس بھی صحیح کہتا ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ وہ حضرت میں پڑ گیا، یہ حضرت کو ہو کے گیا، یہ کار ہے، حضرت اسے ٹرک کہہ رہے۔ مرید تھا، کچھ بولا نہیں، سعادت مند تھا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ پلٹ پلٹ کر جاتا رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی اس کیفیت کو میں دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ظاہر ہے وہ دل میں یہی سوچ رہا ہوگا، مرید تھا کچھ بولا تو نہیں، لیکن دل میں تو سوچ ہی رہا ہوگا کہ لگتا ہے کہ حضرت کے دن اچھے نہیں چلے۔ وہ کچھ دور جب آگے چلا گیا میں مسکراتا رہا اور میں سوچتا رہا اور دل میں خود سے کہا میں نے کیا محمود، ایک انسان نے ایک گاڑی بنائی، اس کا نام کار رکھا، میں اسے ٹرک کہتا رہا، ماننے کو تیار نہیں۔ میں اسے ٹرک کہتا رہا لیکن بنانے والے نے اسے بنا کر اس کا نام کار رکھ دیا تو دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے، اسے کار ہی مانے گی۔ میں ٹرک کہہ رہا ہوں، دنیا ماننے کو تیار نہیں۔ تو جب ایک انسان کوئی گاڑی بنائے اس کا نام کار رکھ دے تو اب وہ ٹرک نہیں ہو سکتی، دنیا اسے کار ہی مانے گی۔ تو ہمارے آقا کو دہشت گرد کہنے والوں، جب اس رب کائنات نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا ہے تو پھر دہشت گرد کرنے والے پاگل گستاخی ہو سکتے ہیں، حقیقت تو نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس سے اشرفی، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑا سانحہ عالمیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ آج ایک مسلمان نے اپنی ایڈینٹیفیکیشن کھو دی ہے، اپنی پہچان، اس کی جو شناخت تھی، ایک ایڈینٹیفیکیشن تھی اس نے وہ کھو دی ہے۔ ہم اس دنیا کے بھیڑ میں کھو چکے ہیں۔ ہم پلٹ کر اپنے دنیا کے مسائل اور ہر مسائل کا حل نبی کی سیرت میں، نبی کی زندگی میں، نبی کے اسوہ حسنہ میں ڈھونڈنے کے بجائے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی ان کا اسوہ حسنہ، تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ باوجود اس کے ہم اپنی زندگی کے مسائل کا حل نبی کی زندگی میں نہیں ڈھونڈتے۔ یہ اس تباہی کی بنیادی وجہ یہ، ہم بکھر گئے، ایک گھر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے 4 بھائی، ایک ماں ایک باپ کی اولاد، اس میں اتحاد نہیں، اس میں اتحاد نہیں آئی۔ یہ ہے ہمارے اتحاد کا اسٹیٹس۔ پوری قوم و جماعت میں کیا اتحاد پیدا کریں گے؟ بناتے رہیے فارمولے، لاتے رہیے اسکیمیں، کرتے رہیے میٹنگیں، پریس کانفرنس، شو بازیاں، پمفلیٹ، بینرز، واٹس ایپ، فیس بک، یہ اتحاد ممکن نہیں۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، آپ بھی آزمائیں۔ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس قوم مسلم کو جو چیز متحد کرتی ہے اور جس نے کیا تھا اور جو کرے گی، جب تک اس کو ملحوظ نظر نہیں رکھو گے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ سارے روئے زمین کو بسنے والے مختلف ملکوں کے، مختلف کلچر کے، مختلف تہذیب کے، مختلف زبان کے لوگوں کو آخر کس چیز نے ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا؟
یمنی بھی ہے، شامی بھی ہے، جارڈن کا بھی ہے، عراقی بھی ہے، افغانی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، ایرانی بھی ہے. یہ مختلف کلچر ہے، مختلف زبانیں ہیں، مختلف تہذیب ہے. ان کا تمدن الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا نیچر الگ ہے، ان کی فطرت الگ ہے. سب کچھ الگ الگ تھا، لیکن انسانی بکھری ہوئی قوم کو ایک صف میں کھڑی کرنے والی وہ کون سی چیز تھی جس نے سب کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا؟ جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو صرف ایک چیز نظر آئے گی، وہ ہے آپ کا دین. وہ کیا ہے؟ آپ کا دین. وہ دین ہی تھا جس نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. اور جب تک یہ دین کی عظمتیں، دین کی محبتیں، دین سے تعلق اپنی جان سے زیادہ اس دین سے تھا، تب تک یہ قوم متحد تھی. جب اپنی جان سے زیادہ محبت ہو گئی اور دین سے محبتیں کم پڑ گئیں، کمزور پڑ گئیں، تو ہم میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا. پھر اتحاد ہو سکتا ہے، کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد ہو سکتا ہے، شرط یہی ہے کہ پھر ہمارے دلوں میں دین سے اپنی جانوں سے زیادہ محبتیں پیدا ہو جائیں. ہر چیز فارمیلٹی ہے. میں خانقاہی آدمی ہوں، آپ سب اہل محبت ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں فارمیلٹی ہے. ہم رسم و معمولات کو اصل دین بنا بیٹھے اور اصل دین جو ہے اسے بھول بیٹھے. یہ ہے ہمارے انتشار کی اور یہ ہے ہماری تباہی کی. محرم شریف میں آپ محفلیں کرتے ہیں، اہل محبت کے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہر شخص ابھی دیکھیے، مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے. میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ میں بڑا حقیقت پسند ہوں. سرکار کی نعت پڑھی جا رہی، سرکار کا وصف بیان کیا جا رہا، سرکار کی تعریف بیان کر دی جا رہی. نہ کسی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، نہ کسی کی گردنیں ہلتی ہیں. حضرت امام علی مقام کا نام آتا ہے، سب چلانے لگتے ہیں. میں اس محبت کو کیا نام ہوں؟ میں اس محبت کو کیا نام ہوں؟ آپ سمجھتے ہو کہ امام علی مقام میرے جد ہیں، آپ ان کی تعریف کرو گے، میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں سرکار مدینہ جو ساری نسبتوں کی اصل ہیں، ان کی تعریف پر آپ کی گردنیں نہیں ملتی، ہاتھ نہیں اٹھتے، کیفیت پیدا نہیں ہوتی. حضرت امام حسین کے نام پر آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. یارے وہ اور لوگ ہوں گے جو ایسی محبتوں کو قبول کرتے ہوں گے، ہمارے یہاں ایسی محبتوں کی کوئی گنجائش نہیں. اصل کو مضبوطی سے پکڑو. جتنا اصل مضبوط ہوگا اتنا ہی اس سے لگنے والی تمام نسل سے محبتیں تمہاری خود بخود بڑھتی چلی جائیں. نسل کی تعظیم کرو، اصل کی توہین کرو، تو نسل سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے جلسوں کا ایک کلچر بنتا جا رہا ہے. اسے ہمیں بدلنا ہوگا. کب بدلیں گے؟ اتنی تباہیوں کے بعد بھی ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ہمارے فکر کیا ہے، سمجھداری کیا ہے ہمارے؟ آپ دیکھیں کس طرح سے. اور میں پوچھتا ہوں یا حسین کے نعرہ لگانے والوں سے، لگاؤ نعرہ، لیکن پہلے یہ تو جانو کہ جس یا حسین کو بلا رہے ہو وہ حسینیت ہے کیا؟ حسینیت کو جانتے ہی نہیں، حسین کا نعرہ لگا رہے ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے سمجھو یا حسین کی صدائیں ہم اپنی مجلسوں میں بلند کرتے ہیں تو اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ جس یا حسین کو ہم بلاتے ہیں اس حسین کی حسینیت ہے کیا؟ یہ حسین نے کربلا کی زمین پر اپنے خاندان کو، اہل بیت کو، ایک ایک فرد کو قربان کیا. کس کے لیے؟ حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، دنیا کے لیے، جاؤ حشمت کے لیے، کس کے لیے؟ تم جانتے ہو اچھی طرح سے کہ امام علی مقام نہ اقتدار کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ جاؤ حشمت کے لیے یہ قربانیاں اس کے لیے نہیں دی تھی. تو پھر کس کے لیے دی تھی؟ تو تمہارا جواب یہ تو ہوگا دین کے لیے. دین کے لیے. کربلا کی زمین پر حسین نے علی اصغر کی معصومیت کو قربان کر کے، علی اکبر کی جوانی لٹا کر، بھتیجے قاسم کو قربان کر کے، عباس علمبردار کو قربان کر کے، خود اپنی جان کا نذرانہ دے کر، کیا تمہیں یہ پیغام نہیں دیا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں سنو، یہ دین مصطفیٰ وہ دین ہے جو علی اصغر سے بھی زیادہ عظیم ہے، علی اکبر سے بھی زیادہ عظیم ہے، قاسم سے بھی زیادہ عظیم ہے، خود میری جان سے بھی زیادہ عظیم ہے. سرکار مدینہ کانفرنس. اگر دین کے لیے بیٹے کی قربانی ہو تو دیتے نا مسکرا کر میری طرح.
بھتیجے کی قربانی دینا پڑے تو میری طرح مسکرا کر دے دینا، خود کو قربان کرنا پڑے تو اس دین کی عظمتوں کے لیے، مصطفیٰ کے دین کی عظمتوں کے لیے خود کو قربان، سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے قربان کر دینا۔ کیا یہ کربلا سے آپ کہتے ہیں؟ باعمل چون چکے چاند ستاروں کی جبین، یہ عمل ہاتھ کی ریکھا میں مقدر دیکھے۔ آپ یہ ہاتھ کی ریکھاؤں میں اپنا مقدر مت دیکھیے، بڑھائیے قدم رضا مولا میں، راہ مولا میں نکلیے، پھر دیکھیے آج بھی ابابیلوں کا لشکر آپ کے لیے آنے کو تیار ہے۔ یوں ہی نہیں آ جائے گا، اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا۔ بڑا کروشل ٹائم ہے میرے پیارے، اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے آپ کو دین سے قریب کیجیے۔ جائزہ لیجئے کہ میں مسلمان ہوں، 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ اسلام، یہ دین ہمارے ساتھ کتنی دیر تک رہتا ہے۔ افسوس ہوگا آپ کو جائزہ لیا، جس اسلام کے ہم فالوور ہیں، بلیور ہیں، جسے مانتے ہیں، جس دین کو، جس کو مان کر ہم مسلمان بنے، اور جو دین ہماری دنیا بھی ہمارے لیے فلاح و صلاح کی راہیں کھولے گا اور آخرت بھی ہماری بھلائی کا سامان بنے گا، وہ دین اور دین کے احکام جو اللہ نے اور نبی نے ہمیں دیے ہیں، حکم فرمایا ہے، وہ دین ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی دیر ہمارے ساتھ رہا ہے۔ افسوس ہو اتنی سب کچھ غفلتوں کے بعد بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آسمان سے برس پڑے، زمین سے پھٹ کے خزانہ نکل پڑے اور سب کچھ ہو جائے۔ ارے کچھ قدم تو بڑھاؤ میرے پیارے، صرف رضائے الہی کو مقصود رکھنا، راہ مولا میں کچھ قدم تو بڑھاؤ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت خود تمہیں پناہ میں لے لے گی۔ یہ سوچنا بہت ضروری ہے، ہم سوچتے نہیں، اس لیے تباہی ہمارے سروں پر مسلط کی جاتی ہے۔ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے جب تم اپنی روش بدلو گے، بے راہ روی اختیار کرو گے، دین کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کے بازاروں میں بھٹکو گے، تم مظلوموں کو حق دلانے والے مسلمان جب خود ظالم بن جائیں گے تو پھر اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ تمہارے سروں پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ اگر لگتا ہے کہ آج اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو سمجھ لیجیے کہ آپ بے عمل ہیں، کم سے کم یہ سوچ کر ہی لوٹ آئیے اپنے اصلی کی طرف، دین سے وفاداری کی طرف، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی طرف۔ میرے پیارے یہ بڑا ہی کروشل ٹائم ہے، اس کو سوچیے۔ نبی سے تعلق جو کچھ ہے آپ کا، میں اس کا منکر نہیں کہ ہم نے تعالیٰ یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ اس میٹلزم کے زمانے میں، مادیت کے زمانے میں، جہاں مادیت کو غلبہ ہمارے فکر و رجحان پر ہر وقت مسلط ہے، حاوی ہے، غالب ہے، باوجود اس کے وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، اس میں ابھی بھی اتنی حرارت باقی ہے کہ نبی کے ناموس کے نام پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ ہے، اس کو میں مانتا ہوں، اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے پیارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب جو محبتیں، تعلق، غلامی کا شرف جو کچھ ہوا، اور یہ جو محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ماحول بنتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نقیب نقابت کرتا ہے، خطیب خطابت کرتا ہے، ایک ماحول بنانے کے بعد آپ کے دلوں میں محبت اور کیفیت پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ تو ہر وقت عشق مصطفیٰ سے سرشار رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے نبی کی یاد میں، اس کی پہچان بھی یہ تھی۔ اب نبی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے محفلیں سجاؤ، ماحول بناؤ، نعت نبی کی مجلسیں سجاؤ، خطبہ کی خطابت ہوگی، ماحول بنے گا تو جذباتی ہوگا۔ فرق آیا نا، فرق آیا نا، اس لیے کہ اب سننے کے بعد آپ کے دل و دماغ پر وہ محبتوں کا اثر پیدا ہوگا۔ اب میں ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، تو سن کر جو محبتیں، تعلق آپ نے پیدا کی، اللہ اسے سلامت رکھے، اس میں اضافہ فرمائے۔ لیکن اب اس کے کام سے نہیں چلے گا، تھوڑا اس کو اور بڑھائیے، اپ گریڈ کیجیے۔ یہ لمحاتی طور پہ جو محبتیں پیدا ہوتی نا، نہیں، اس کو دائمی طور پہ اپنے وجود پر قائم کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہاں سے شروع کر دیجیے۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر باپ کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے حاکم بنایا، اور یاد رکھیے بیٹا گنہگار ہوگا تو بیٹے سے صرف بیٹے کا محاسبہ ہوگا، بیٹی گنہگار ہوگی اس سے صرف اس کے گناہوں کا محاسبہ ہوگا، لیکن
उस घर का जो बाप है ना, उससे इन सब का मुहासबा होगा। अल्लाह सबके बारे में, जितने बच्चे आपके घर के लोग जितने गुनाह करेंगे उनसे उनके गुनाहों का मुहासबा तो होगा, लेकिन उन सबके गुनाहों का मुहासबा आपसे भी होगा, इसलिए कि अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया। तो मेरे प्यारे, हर घर के जिम्मेदार की पहली जिम्मेदारी ये है, अहकाम व फराइज़ व वाजिबात को हर हाल में आपको करना चाहिए। बंदे और रब के बंदगी से भागते हो, ये कैसी बंदगी है भाई? और आज के दौर में आपसे कहता हूँ, देखिए कितने गुनाह हो रहे हैं, यकीन जाने कितने गुनाह हो रहे हैं, फिक्री गुनाह हो रहे हैं, अमली गुनाह हो रहे हैं। ये पूरी दुनिया दावत गुनाह बनी हुई है, इधर देखो उधर गुनाह के नजारे। ऐसे हालात में बच पाना मुमकिन है? गुनाह कबीरा से तो बच सकते हैं, उसके लिए भी जिहाद करना पड़ेगा, लेकिन गुनाह सगीरा से बचना तो बड़ा मुश्किल है भाई। छोटे छोटे गुनाह तो हो ही जाते हैं। ऐसे हालात है दुनिया के। अब तो जरूरी नहीं है कि आप बाजारों में न जाएं, घरों में रहें तो गुनाहों से बच जाएंगे। अब ये भी फिलॉसफी खत्म हो गई। अब तो घर की तन्हाई, आपका कमरा ही गुनाहों का पिटारा है। खाली सोच बदली, गुनहगार बनना शुरू हो गया। कितने गुनाह, और ये गुनाह है नजासत है, और इस नजासत का असर इंसान के कल्ब पर होता है। वो कल्ब को मजरू करता है, उसकी रूहानियत को मजरू करता है। अब आप मुझे बताइए, अखलाक, मुरब्बत, मोहब्बत, इंसानियत, मानवता, दरगुजर, ये सब तो कल्ब की चीजें हैं ना। जब कल्ब खुद कमजोर हो जाएगा, उसकी रूहानियत कमजोर हो जाएगी, तो फिर मोहब्बत कहाँ से पैदा होगा? मोहब्बतें कमजोर पड़ने लगेगी, उखुवत कमजोर पड़ने लगेगी, इंसानियत कमजोर पड़ने लगेगी, अफू दरगुजर कमजोर पड़ने लगेगा, सिला रहमी कमजोर पड़ने लगी। ये सब चीजें जो रूहानियत से ताल्लुक रखती हैं, जब रूहानियत मजरूह हो जाएगी, इन नजासतों के नीचे दब जाएगी, तो जाहिर है कि मोहब्बतें फिर कम हो जाएंगी। क्या आप महसूस नहीं करते कि आज हमारे माशरे में इसकी बहुत कमी हो गई? भाई के दिलों में भाई की वो मोहब्बतें हैं क्या? नहीं है ना। एक पड़ोसी को पड़ोसी का वो ख्याल है क्या? आज बाप के दिलों में बेटों के लिए बेलोश शफ़क़तें हैं क्या? बेलोश में कह रहा हूँ। बेटे की चाहत थी बिजली की, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत कारोबारी बिजनेसमैन होगा तो साहब हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा। ये बेलोश मोहब्बत नहीं है, ये मतलब वाली मोहब्बत। जबकि बाप बेटे का रिश्ता तो बेलोश होता है। क्या ऐसी मोहब्बतों का रिवाज बढ़ नहीं रहा? जो हकीकी मोहब्बतें एक बाप को बेटे से थी, वो मोहब्बतें कम नहीं हो रही? क्यों कम हो रही है? इंसान तो वही है, जो कल था वही आज भी है, लेकिन कल के इंसानों के गुनाहों का इतना बोझ नहीं था, उसकी रूहानियत इतनी मजरू नहीं थी। आज के इंसानों में गुनाहों का बोझ उसके कल्ब पर इस कदर पड़ गया है कि उसकी रूहानियत मजरू हो गई, जहां से ये मोहब्बतें पैदा होती हैं। तो सुबह शाम गुनाह ही गुनाह है, दावत गुनाह है, ये दुनिया बन गई है हमारे लिए। हमारे कमरों की तन्हाइयां वो भी महफूज न रही। अगर सोच बदल जाए तो वहां भी गुनहगार बनने के सारे सामान मौजूद हैं। आप देखिए ऐसे हालात में हम गुजर रहे हैं। इस वक्त तो ज्यादा जरूरत है कि हमें ऐसा कोई नुस्खा हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे ये गुनाहों के जो दबीज पर्दा हमारे रूहानियत पर, कल्ब पर सुबह से लेकर रात तक पड़ता है, कोई ऐसी चीज हो जो उसे साफ कर दे, या उसे आसान कर दे, या उसे हल्का कर दे। ऐसी चीज की जरूरत है कि नहीं? मुझे बताइए ना, बताइए कि नहीं है कि नहीं है? या ऐसे ही गुनाहों के पर्दे को खारिज होने देंगे ताकि बिल्कुल एक दिन आप मुर्दा ही हो जाए, मानवता ही खत्म हो जाए, इंसानियत ही खत्म हो जाए? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जो गुनाह के दबीज पर्दे, उसका वजन जो हमारे कल्ब और रूहानियत पे बढ़ता जा रहा है और हमारी रूहानी कैफियत कमजोर होती जा रही है, हमारी जो हसास मानवता है, इंसानियत है, उखुवत है, मुरब्बत है, अफू दरगुजर का जज्बा है, मोहब्बत है, ये जो कमजोर पड़ रही है, ये सिर्फ गुनाहों के इस बोझ की वजह से। और आप चाहते हैं अगर उन गुनाहों के बोझ को अपने कल्ब से हटाना, ये फकीर शफी गदाए जिलानी आपको एक नुस्खा देना चाहते हैं। आप इस पर अमल कीजिए और अपने बच्चों को सख्ती से अमल करवाइए। अब एक हदीस सुन लीजिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कभी कभी आपको इस्लाम ने कहीं नहीं छोड़ा, हर मसले का हल है, पढ़ नहीं छोड़ दिया। न नबी का फरमान पढ़ते हैं, न कुरान पढ़ते हैं, न नबी की जिंदगी का मुताला करते हैं, तो हल कहाँ से मिलेगा? परेशान तो होंगे। देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ جب ایک انسان، ایک مومن بندہ اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا، صف میں کھڑا ہو گیا، اب اسے ہاتھ اٹھا کے کانوں کی لو تک لے جا کر اب اللہ اکبر کہنے والا ہے کہ ہاتھ باندھنے والا، اس سے پہلے وہ کہے اللہ اکبر، اس سے پہلے اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، اے فرشتے جاؤ، یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ ظاہری نجاستوں کو تو اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، کپڑے میں صاف رکھے، تن بھی پاک رکھا اور وضو کر کے نماز کے لائق اپنے آپ کو بنا لیا، لیکن جو اس کے اندر باطنی نجاستیں ہیں وہ کیسے صاف کرے گا؟ تو فرشتوں جاؤ، یہ بندہ میری بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے حاضر ہونا ہی چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے جاؤ اس کے اندر جتنی اندر نجاستیں ہیں سب اس سے الگ کر لو، سبحان اللہ، گناہوں کی نجاستوں کو الگ کر لو۔ فرشتہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے اندر جتنی بھی نجاستیں ہوتی ہیں فرشتہ ساری نجاستوں کو اس بندے سے دور کر لیتا ہے، ایک گٹھری باندھ کے رکھ دیتا ہے۔ اب بندہ ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک ہو گیا، اس پاک کی بارگاہ میں حاضر۔ اب جیسے ہی نماز سے وہ فارغ ہوا، فرشتہ پھر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مولا تو نے اس بندے کے لیے حکم دیا تھا کہ اس کی نجاستیں اس سے دور کر دو، الگ کر دو، وہ میں نے سے الگ کر دو، اب یہ تیری عبادت سے فارغ ہو گیا، نماز سے فارغ ہو گیا، اب جو اس کی نجاستیں تھیں جو میں نے الگ اس سے رکھی، اس کا کیا کروں؟ اب تو نماز پڑھ چکا نا، کیا کروں ان نجاستوں کا، ان گناہوں کا؟ تو رب کی رحمت الہیہ مسکرا اٹھتی ہے، فرشتے سے کہتی ہے کہ ارے فرشتوں، جب الگ کر دیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، الگ کر دیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔ ذرا غور کرو کیسی نعمت سے آپ اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے، جبکہ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کتنی عظیم نعمت سے آپ نے محروم کر رکھا۔ آپ سوچئے فجر میں اٹھے آپ نے، سارے گناہ باہر، فجر سے ظہر تک میں اگر کچھ گناہ ہو گئے تو ظہر پڑی وہ باہر، ظہر سے عصر میں اگر کچھ ہو گیا تو عصر پڑی وہ باہر، مغرب سے عشاء کے بیچ میں کچھ گناہ ہو گیا عشاء پڑھ لی وہ باہر، اور جب عشاء پڑھ کے آپ سوئے تو سارے گناہ تو باہر ہو چکے تھے، پاک و صاف ہو گئے۔ اگر اس حالت میں رب نے آپ کو بلا لیا تو آپ گناہوں سے پاک ہو کر اس کی بارگاہ میں آتے۔ کتنی عظیم نعمت ہے جسے آپ چھوڑ رہے ہیں، کیسے آئے گا انقلاب؟ اداروں سے انقلاب آئے گا؟ نہیں میرے پیارے، پہچانو اپنے آپ کو، تم قوم مسلم ہو، آقا کی امتی ہو، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تھوڑا سا اپنے فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنی معمولات میں تبدیلی لاؤ، انشاءاللہ تمہاری ذرا سی تبدیلی تمہاری زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ لیکن جو بھی تبدیلی لاؤ دنیا کے لیے نہیں، مالک دنیا کے لیے لاؤ، اس کو راضی کرنے کے لیے لاؤ، اس کی رضا کے لیے لاؤ، جو کرو اس کی رضا کے لیے کرو، کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ یہ بھی ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن میارے پیارے یہ سوچ بڑی کمزور سی ہو گئی ہے۔ اس پورے پروگرام میں صبح سے لے کے کھانا بنتا ہے، شام تک تیار ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے، اس پورے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کے پروسیس میں میرا تجربہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ سے، ایک بار بھی خیال نہیں آتا ہے کہ میں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ فلاں آئے کہ نہیں، فلاں آئے کہ نہیں، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، یہ سب آپ دنیا میں ایسے کھو گئے، ایک بار بھی یہ کنسپٹ نہیں آتا کہ مولا تو نے جو بھی دیا تیرے محبوبین کی میں اسے نظر کر رہا ہوں، مولا تو اسے قبول کر لے، میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا یہ خیال پورے پروسیس میں کہیں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو جو کام جس نیت سے کیا جائے گا آپ کی نیت پر ہی اس کا اجر موقوف ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم تو کر تو رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، پھر یہ مسلمان پریشان ہے۔ مسلمان پریشان یہ کہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک بار وہ سوچ لے تو کس کے لیے کر رہا ہے۔ بینر ہے، عنوان ہے، کتاب کی ٹائٹل پیج تو ہے کہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اندر مضمون ایسا نہیں ہے۔ تو جو کام کیجیے رضا الہی کے لیے، تو اس کام میں جتنی بھی خراب چیزیں ہوں گی نا خود بخود رک جائیں گی، دکھاوا ختم ہو جائے گا، شوبازی ختم ہو جائے گی، ہے نا، رونق ختم ہو جائے گی، تکبر ختم ہو جائے گا، گھمنڈ ختم ہو جائے گا، انکساری آ جائے گی، تواضع آ جائے گا، خشیت آ جائے گی، محبت آ جائے گی،
اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ آ جائے گا، اس کے کرنے میں ایک نیکی کا انداز پیدا ہو جائے گا، پھر وہ سب شوشہ نہیں رہے گا۔ یہ سب جو چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، یہ سب جمع ہو کر آج ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ اگر ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ عظمتیں نہ ہم سے دور ہیں، نہ کل کی نہ آج ہیں، نہ ترقیاں دور ہیں، نہ عروج دور ہیں، سب کچھ قریب ہی کھڑی ہیں، بس انتظار کر رہی ہیں کہ یہ آقا کی امت ایک بار پھر اپنے راستے پر آ جائے، راہ مولا میں قدم اس کے پڑ جائے، رضائے مولا کے لیے سفر شروع کر دے۔ ساری عظمتیں ترقیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ باقی اہل سیاست، اہل دنیا آپ کو الگ الگ مشورے دیتے رہیں گے، یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے گا، آپ سنتے رہیے، مانتے رہیے۔ اب تک تو کچھ ہوا نہیں۔ 57-58 سال کا میں بھی ہو گیا ہوں اور 30 سال سے اسٹیجوں کی دنیا میں کچھ سننا ہوں، کچھ سنا رہا ہوں، اور حال یہ ہو گیا ہم یہاں پہنچ گئے۔ دوسروں کو ہم کہتے ہیں فلاں ظالم، فلاں ظالم، فلاں ظالم۔ کچھ لوگ تو یوں باتیں کرتے ہیں، مولانا کچھ نہیں کہتے ہیں، کیا بات ہے مسلمانوں ہی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور ہونا ہی چاہیے مسلمانوں کے ساتھ ایسا۔ تاریخ ہی نہیں پڑھتے تمہیں، جو بات تمہیں فکر مند بنا رہی ہے وہ تو اطمینان کی ہے، اور جس چیز کی فکر کرنا چاہیے اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ یاد رکھو، یہ پوری بنے ہوئے انسانیت کی دنیا، انسان جو ہے انسانی دنیا، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو جو رب کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ سارے انسانوں میں نبی سب سے زیادہ افضل، رسول سب سے زیادہ افضل، تو اٹھا کے دیکھو نبیوں کی تاریخ، کتنی سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، کسی کے سروں پہ آرا چلایا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کیسی کیسی مصیبتیں اذیتیں اٹھائی۔ نبیوں کے بعد ولیوں کی زندگی دیکھو، غوث اعظم تاجدار ولایت ہے، اتنی شدید آزمائش، 1 سال صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھا کر گزارا، 1 سال صرف دریائے دجلہ کا پانی پی کر گزارا، اور 1 سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ خاص ہے، ولی ہے، مقرب ہے، تو اتنی شدید آزمائش بھی ہے۔ اب آپ کہو کہ ہم کی آزمائش میں تو آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ کس نبی کی زندگی کے ہر پہلو کو 2 سال لگے گا، 3 سال لگے گا، لیکن جتنا پڑھ کر سن لو گے نا انشاءاللہ دیکھنا نبی کی سیرت میں وہ کشش ہے۔ اور ظاہر ہے جس کی محبت ایمان اس کی باتیں ہوں، ایمان میں حرارت پیدا نہیں ہوگی نا، دیکھنا ایک کیفیت پیدا ہوگی، تمہارے گھر کا معاشرہ بدل جائے گا، تمہارے بچوں پر رحمت کا سایہ آ جائے گا۔ آپ دیکھنا یہ شروع کرو کم سے کم، اور نماز کی پابندی کرو، کیجیے اور کروائیے گھروں میں، کیونکہ یہ تو چابی ہے، یہ نماز فرض ہے، اس کے بغیر تو سارے نوافل جتنے بھی صدقات و خیرات و حسنات ہیں نا سب معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، کوئی قبول نہیں ہوتا اگر فرض نماز آپ کے ذمہ ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے، اسے پابندی سے پڑھیے، خشیت کے ساتھ پڑھیے۔ 4 سنت موقع، 4 فرض پڑھ لیا، 2 سنت موقع ظہر میں پڑھے، جلدی سے ختم ہو گھر جائیں، کیا کرو گے؟ اللہ نے اتنی قیمتی زندگی دی، یہ سب اپنے لیے جی رہے ہو یار، 15 منٹ یار۔